الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج مورخہ 7 ستمبر 2025 بروز اتوار یوتھینٹک کی جانب سے ایک آن لائن پروگرام سنت یا بدعت کے عنوان پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام ایک خاص تناظر میں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہمارے قرب و جوار امت کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی اطاعت کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر جشن عید میلاد النبی کا بڑے پرزور انداز میں انعقاد کیا، خوشی کا مظاہرہ کیا، خوشیاں منائی، کیا کیا طریقوں سے خوشیاں منائی، یہ ہم اور آپ نے دیکھا۔ یوتھینٹک نے چاہا کہ اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے میلاد کی کیا شرعی حیثیت ہے، میلاد کے سلسلے میں کیا اسلامی تعلیمات ہیں، کیا اطاعت اور محبت کا یہ حقیقی مظہر ہو سکتا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے بہت سارے پروگرام الحمدللہ پیش کیے۔ اسی مناسبت سے میں بھی آپ کے سامنے کچھ کلمات آپ کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی پیدائش، آپ کو رسول بنایا جانا، یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، بلکہ تمام مومنین کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو رسول اور نبی کے طور پر آپ کو بنایا جانا، بھیجا جانا، یہ ایک خوشی کا موقع ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ قرآن کریم کا آپ پر نزول، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس فضل پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ بات طے ہے، اور یہ ہر مومن کے لیے خوشی کی بات ہے کہ مومنین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے اس کو نازل کرنا، یہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر مومن اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا آپ کی بعثت کی خوشی کے اظہار کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے ہم خوشی منائیں؟ کیا جلسوں کے ذریعے خوشی منائیں؟ کیا جلوسوں کے ذریعے خوشی منائیں؟ کیا بینڈ باجوں کے ذریعے خوشی منائیں؟ یا پھر اتباع کے ذریعے سے اور محبت کے جو دیگر تقاضے شریعت نے بیان کیے ہیں ان کے ذریعے سے خوشی منائیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوش ہونا طے ہے، لیکن خوشی منانے کے لیے ہم اسی طریقے سے خوشی منائیں جیسی خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، محبت کا تقاضا آپ کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر خوشی کا اظہار یہ ہر مومن کی ایک علامت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ اپنایا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور پیر کے دن مجھ پر وحی کا آغاز کیا گیا، اس خوشی میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھیں، یہ حقیقی اتباع ہے اور یہ خوشی کی مناسبت ہے، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی، اطاعت ہوگی۔ دیکھیے، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی میں آپ کا میلاد مناتے ہیں تو یہ میلاد اصل میں میلاد نہیں ہے، بلکہ غیروں کی مشابہت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو یہ نصارہ خوشی کا دن مناتے ہیں، کرسمس ڈے کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہمارے دین کے اندر یہ غیروں کی مشابہت سے روکا گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کی مشابہت کرے، یہ تو نصارہ کی مشابہت ہو گئی جو ہم امت محمدیہ کے افراد کرتے ہیں۔ اگر ہم غیروں کی مشابہت کریں گے، ہمارا شمار اور قیامت کے دن ہمارا
ہمارا حساب اور کتاب انہی لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور دین اسلام مکمل کر دیا گیا۔ کیا صحابہ کرام جلسے اور جلوسوں کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن منایا تھا؟ ہرگز نہیں منایا تھا، بلکہ دین تو مکمل کر دیا گیا۔ دین میں نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے، نہ کمی کی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں اسلام کی شکل میں، نبی کی بعثت کی شکل میں اپنی نعمتیں میں نے تم پر تمام کر دیں، مکمل کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کے طور پر اسلام کے لیے، اسلام کے ذریعے میں تم پر راضی ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی دین ہوگا جس پر میں راضی ہو سکتا ہوں تو وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام میں نہ کمی کی گنجائش ہے، نہ اضافے کی گنجائش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، بخاری میں وہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اے عمر، تمہارے پاس ایک ایسی آیت کریمہ ہے، وہ آیت اگر ہمارے دین میں ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن منا دیتے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ یہی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت غدیر خم کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر نازل کی گئی۔ اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ پوری طریقے سے دین اسلام کے نازل ہونے کو مکمل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کوئی وحی نہیں، اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، اس کے بعد کوئی دینی تعلیمات نہیں، ساری چیزیں مکمل کر دی گئیں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہو، قوانین سے متعلق ہو، سیاست سے متعلق ہو۔ اسلام کی تمام تعلیمات اس دن مکمل کر دی گئیں۔ اس کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں، نیا نبی آنے والا نہیں، نئی وحی آنے والا نہیں، نہ لوگوں کا بنایا ہوا کوئی عمل دین کا حصہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا قول بڑا مشہور ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے، لَيُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، کہ اس دین کے جو پہلے لوگوں کی اصلاح جن بنیادوں پر ہوئی تھی، آخری لوگوں کی اصلاح بھی انہی بنیادوں پر ہو سکتی ہے۔ اگر شریعت میں، اگر قرون اولیٰ میں جن کو خیر القرون کہا گیا، وہاں ہمیں نبی کی میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو آج کے دن بھی ہم میلاد کا انعقاد نہیں کر سکتے۔ یہ تو فاطمیوں نے، جو کہ روافظ تھے، انہوں نے اس کو ایجاد کیا اور اس کو قانونی طور پر اور حکومت کی نگرانی میں حکومتی سطح پر اس کو منایا گیا۔ وہاں سے یہ رواج اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کبھی بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دین کا حصہ ہوتا نبی کے لیے میلاد منانا، تو وہ جو شریعت لوگوں کو پاکی صفائی کے آداب بیان کرتی ہے، طہارت کے آداب بیان کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کھل کر بیان کرتی ہے، کیا میلاد کے احکام واضح طور پر نازل نہیں کیے جاتے؟ کیا میلاد کے آداب نہیں بتائے جاتے؟ کیا صحابہ کرام میلاد نہیں مناتے؟ بلکہ صحابہ کرام نے پورے دین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کی جماعت میں انہوں نے دین کے ہر حصے پر، ہر نقطے پر عمل کر کے دکھایا۔ کوئی چیز صحابہ کی زندگیوں سے چھوٹی نہیں۔ یہ دیکھیے سورہ مجادلہ کے اندر جو ایک حکم نازل کیا گیا، وہ حکم یہ تھا، وہاں سورہ مجادلہ کے ابتدا میں نجوہ اور مناجات کے بہت سارے احکام اور مسائل ہیں، سرگوشی کے احکام اور مسائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر۔ اگر تمہیں نبی سے سرگوشی کرنا ہے، اپنی نجی گفتگو اگر تمہیں نبی سے کرنا ہے، تو نجی گفتگو اور سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ اور خیرات کر دیا کرو۔ یہ حکم نازل کیا گیا، لیکن جب دیکھا گیا کہ مومنوں پر یہ شاخ گزر رہا ہے یہ حکم، اور مومنوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ ہر بات نبی سے کرنے سے پہلے وہ صدقہ اور خیرات کریں، پھر اس کو بہت ہی مختصر سے وقت میں اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم۔ کہا گیا کہ تم پر یہ اگر شاخ گزرتا ہے تو مومنوں
چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے کوئی صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم مختصر سے وقت کے لیے نازل کیا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حکم پر عمل کیا، حضرت علی کے ساتھ دیگر اور صحابہ نے، بلکہ مختصر صحابہ نے اس پر عمل کیا، پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے پورے دین پر عمل کر لیا، اس لیے کہ یہ حکم بھی مختصر وقت کے لیے لاگو کیا گیا، پھر اس حکم کو اٹھا دیا گیا، تو میں نے ایک صدقہ کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی۔ دیکھیے صحابہ اکرام حریص تھے کہ دین کے ہر ہر شعبے پر، ہر ہر حکم پر عمل کر کے وہ امت کو دکھائیں، لیکن کیا ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اس قسم کے جشن جلوس کا انعقاد کیا، پروگراموں کا انعقاد کیا، اور اس قسم سے انہوں نے پروگرام بنائے کیے جیسے آج ہم میلاد کے نام پر، جلوس کے نام پر، جشن میلاد النبی، یہاں تک کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر ہم اور آپ مناتے ہیں؟ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، واللہ گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم صحیح دین پر عمل کر سکیں، صحیح دین کو سمجھ سکیں، اور جو بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔